اس دستاویزی پروگرام میں پیش کیے گئے حقائق اور اسرار و رموز خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب احسان و تصوف سے لیے گئے ہیں، جو بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں ایم.اے. اسلامیات کے نصاب میں شامل ہے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے اور کون سی دنیا سے انتقال کر کے ہم اس مسافر خانے میں آئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ ایک مخصوص وقت پر ہم اس دنیا میں آئے۔ پھر بچپن کے لمحات گزارتے ہیں۔ یہ وقت کہاں چلا جاتا ہے، ہمیں اس کے متعلق نہیں معلوم۔ ہم جوانی کے لمحات گزارتے ہیں اور جوانی کے لمحات کہیں کھو جاتے ہیں۔ کہاں کھو جاتے ہیں ہمیں اس کا بھی علم نہیں۔ بڑھاپے کی گھڑیاں گزرتی ہیں اور ایک مخصوص وقت پر ہم اس اسٹیشن کو چھوڑ کر کسی انجانے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دنیا کہتی ہے ان کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وقت ہی آدمی کی ابتدا ہے۔ وقت ہی آدمی کی انتہا ہے۔ مگر وقت کیا ہے؟ وقت کا گزرنا کیا معنی رکھتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آدمی کی اس لالمی کو اپنی ربائی میں اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ گم ہو گیا بس اس کے سوا کیا معلوم، کس سمت سے وہ نکل گیا کیا معلوم، ممکن نہیں اس تک ہو رسائی اپنی، جو وقت گیا کہاں گیا کیا معلوم۔ ارسطو وقت کو لمحات کے گزرنے سے تعبیر کرتا ہے۔ نیوٹن کے دور تک وقت کو ایبسولوٹ کہا جاتا تھا، یعنی وقت ایک ایسی مقدار سمجھی جاتی تھی جس میں تغیر نہیں ہے، جبکہ نظریہ اضافیت کے مطابق وقت ایک ایسی مقدار ہے جو تغیر پذیر ہے اور رفتار میں اضافہ یا کمی کر کے وقت کی مقدار کو پھیلایا یا سمیٹا جا سکتا ہے۔ مگر وقت در حقیقت کیا ہے؟ وقت کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ وقت کا گزرنا کیا ہے؟ سائنس اس کے متعلق کما حقہ نہیں جانتی یا ابھی تک کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات میں وقت کو نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ابدال حق
حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ زمانے کی 3 طرزوں سے متعارف کراتے ہیں۔ پہلی طرز کو آپ زمان متواتر یعنی سیریل ٹائم بتاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ نہ سورج کی مجال کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات پہلے آ سکے دن سے، اور سب اپنے دائرے میں گردش کرتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40۔ زمان متواتر کو سمجھانے کے لیے قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کتاب کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کتاب کو پڑھنے کی ایک طرز یہ ہے کہ کتاب کو ترتیب اور تسلسل سے پڑھا جائے، یعنی ایک لفظ پھر دوسرا لفظ، ایک سطر پھر دوسری سطر، ایک صفحہ پھر دوسرا صفحہ پھر تیسرا صفحہ۔ مطالعے کی یہ طرز وہ ہے جو بیداری شعور میں کام کرتی ہے۔ انسان کا شعوری تجربہ یہ ہے کہ ایک دن گزرتا ہے، پھر دوسرا، ہفتہ گزرتا ہے، پھر دوسرا، اسی طرح ماہوں، سال اور صدیاں ترتیب اور اسی طرز سے یعنی ایک کے بعد ایک کر کے گزرتی رہتی ہیں۔ منگل کے بعد جمعرات کا دن اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک بدھ کا دن نہیں گزر جاتا۔ اسی طرح شوال کا مہینہ اس وقت تک نہیں آتا جب تک رمضان اور اس سے پہلے کے مہینے نہیں گزر جاتے۔ یہی طرز انسان کی شعوری طرز بیداری ہے۔ اسی طرز کو روحانیت میں زمان متواتر یا زمان مسلسل سیریل ٹائم کہتے ہیں۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دوسری طرز کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ طرز خواب میں کام کرتی ہے۔ ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ ابھی لندن میں ہے، اور ایک لمحے بعد دیکھتا ہے کہ وہ کراچی میں ہے۔ خواب میں آدمی دیکھتا ہے کہ وہ حج کر رہا ہے، یا وہ دیکھتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نعت خوانی کر رہا ہے۔ ثنا کا سلیقہ کہاں، جبکہ ان کا فاصلہ ہزاروں میل کا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن کی اس واردات سے متعلق ہے جس کا نام غیر متواتر زمان، نان سیریل ٹائم یا لاشعور ہے۔ خواب میں انسان کے ذہن کی رفتار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ لاشعور میں داخل ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ کیا سمجھے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں اترتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. سورہ قدر آیت نمبر 1 تا 4. لاشعور شعور کی نسبت کتنا زیادہ تیز رفتار ہے. عظیمی صاحب ان قرآنی آیات کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ شب قدر کے حواس اللہ کے جن مقرب بندوں کو حاصل ہوتے ہیں ان کے حواس کی رفتار بیداری کے حواس سے 60,000 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. وہ فرشتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی تجلی کا دیدار ہوتا ہے. مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر متواتر زمان کی کیفیت پر مراقبے کے ذریعے غلبہ حاصل کر کے ارادے کے ساتھ وابستہ کر لیا جائے تو بیداری کی حالت میں بھی آئندہ پیش آنے والے واقعات کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو رات ہی رات ادب والی مسجد الحرام سے پرلی مسجد الاقصی تک، جس میں ہم نے خوبیاں رکھی ہیں کہ دکھا دیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے. وہی ہے سنتا دیکھتا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. خانوادہ سلسلہ عظیمیہ عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ سائنسدانوں کے کہنے کے مطابق اگر ہم زمین اور سورج کا فاصلہ 9 کروڑ میل تسلیم کر لیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں 7 آسمان، عرش، کرسی، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود اور مقام محمود آنے جانے میں پلک جھپکنے سے بھی کم وقت میں 2 ارب 88 کروڑ میل فاصلہ طے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس ضمن میں قابل ذکر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اچانک فرمایا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ کچھ دن بعد جب فوج کا قاصد آیا تو اس نے بتایا کہ امیر المؤمنین ایک دن شکست ہونے کو تھی کہ ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جا، اور ہم نے پہاڑ کی طرف ہٹ کر سہارا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشرکین پر فتح دی۔ زمان غیر متواتر کی وضاحت حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت سے ہوتی ہے جو تذکرہ قلندر بابا اولیاء میں لکھی ہے۔ مذکور ہے کہ جناب زمان صاحب ریٹائرڈ ڈپٹی سیکرٹری فائنانس کی بیگم کو تھائی لینڈ میں خون دینے کی نوبت پیش آئی۔ زمان صاحب قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بیگم کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی، اور اللہ کے کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے خون کی کمی پوری ہو گئی اور خون دینے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ قلندر بابا کی یہ کرامات زمان غیر متواتر کی ایک عملی وضاحت ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وقت زمانے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے زمانے حقیقی یعنی ریئل ٹائم پر روشنی ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک کا تمام زمانہ دراصل ایک لمحہ ہے جسے اہل روحانیت لمحہ حقیقی کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 189۔ قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ اس لمحہ حقیقی کے متعلق فرماتے ہیں کہ صرف 1 سیکنڈ ہے جو حقیقی ہے، اور اس 1 سیکنڈ کی تقسیم سے ازل تا ابد تک کا وجود صادر ہوا ہے۔ وہی ایک حقیقی سیکنڈ یعنی وقفے کا چھوٹے سے چھوٹا یونٹ تقسیم ہو کر وقت کے لامتناہی یونٹوں میں رونما ہو رہا ہے۔ اس 1 سیکنڈ کے تکوینی مراحل کا اظہار اس عمل پر مبنی ہے کہ اس کی تقسیم لامتناہی یونٹوں کی شکل و صورت اختیار کر لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو، تو بس ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ ایک آن ہے میں خانے کی، عمر ایک آن کے بعد کیا رہے گا باقی؟ ایک کہکشاں
خاکستر ایک آن کا فائدہ اٹھا لے